میں نے دل میں تہیہ کر رکھا تھا کہ فوج کو سیاست میں داخل نہ ہونے دوں گا اور نہ اقتدار سنبھالوں گا، اور سیاسی مسائل یا بحران کو سیاسی عمل کے ذریعے حل ہونے میں مدد دوں گا۔ 10 مارچ کو اپوزیشن نے صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تو سیاسی صورتحال سنگین ہو گئی۔ چنانچہ ہم نے راولپنڈی میں اعلیٰ فوجی افسروں کا ایک اہم اجلاس بلایا اور معاملات کے سارے پہلو زیر بحث آئے۔ اس وقت ہم نے کئی متبادل تجاویز پر غور کیا۔ ان تجاویز میں اقتدار سنبھالنے کی بات بھی تھی۔ تمام افسروں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ ہم سیاست میں ملوث ہونے سے بہرصورت گریز کریں گے اور صرف آخری چارہ کار کے طور پر حکومت پر قابض ہونے کا پروگرام بنائیں گے۔ اس اہم اجلاس کے بعد ہم سیاسی احوال کا جائزہ لیتے رہے۔ عوامی تحریک کے بارے میں یہ اطلاع دی گئی کہ وہ ہفتے عشرے میں دم توڑ دے گی، مگر حکومت کے اندازے غلط نکلے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں حدت پیدا ہوتی گئی۔ مارچ کے آخر میں کراچی اور حیدرآباد کناروں سے باہر نکل آئے۔ فوج کو بادل ناخواستہ محدود آپریشن کرنا پڑا۔ اس شہر میں بھی بعض اہم افسروں کا ایک اجلاس ہوا جس میں یہی طے پایا کہ فوج کو سیاسی حوادث سے ہر ممکن طور پر الگ تھلگ رکھا جائے۔ مشرقی پاکستان کا تجربہ ہمارے سامنے تھا۔ 21 اپریل کے بعد ہمارا دائرہ کار 3 شہروں میں وسیع ہو گیا۔ مئی کے پہلے ہفتے میں انارکلی لاہور میں گولی چلی تو حالات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ 3 بریگیڈیئرز بڑے مضطرب تھے، چنانچہ میں خود لاہور پہنچا۔ انہوں نے کہا خدا کے لیے ہمیں یہاں سے تبدیل کر دیجیے۔ ان کی خواہش کا احترام کیا گیا۔ میرے لیے سب سے اہم اور نازک مسئلہ فوج کے اندر مکمل نظم و ضبط برقرار رکھنا تھا۔ اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وفاداریوں پر اثر نہ پڑے۔ چنانچہ اس زمانے میں میرے اپنے قلم سے 6 سے زائد احکام جاری ہوئے۔ میرے احکام براہ راست بٹالین کمانڈرز کو بھیجے گئے۔ یہ تجربہ پہلی بار کیا گیا تھا، ورنہ چیف آف اسٹاف براہ راست صرف کور کمانڈرز کو ہدایات بھیجتا ہے۔ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق آئین سے وفاداری کا اظہار کرتا رہا۔ مئی کے پہلے عشرے میں کور کمانڈروں کا ایک اور اہم اجلاس ہوا۔ حالات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ مسٹر بھٹو کو سیاسی تصفیے کی ضرورت کا شدید احساس دلایا جائے۔ میں نے مارچ کے آخر ہی میں ان سے کہہ دیا تھا کہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کیے جائیں۔ وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے کچھ وقت دیجیے۔ اگر اس وقت میں نے اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کی یا ان کی ایک آدھ بنیادی بات مان لی تو ملک میں ایسی افراتفری پھیلے گی کہ پھر اس پر قابو نہ پایا جا سکے گا۔ میں نے سوچا کہ یہ معقول بات ہے، چنانچہ فوج نے خاصا سہارا دیا۔ مسٹر بھٹو نے یوں تو مذاکرات کا ذکر شروع ہی میں کر دیا تھا، لیکن باقاعدہ دعوت اپریل کے آخر میں دی گئی۔ 10-12 مئی کے لگ بھگ انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ میں حالات سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، لیکن اپوزیشن کا رویہ غیر منطقی اور غیر جمہوری ہے، مجھے کچھ اور وقت درکار ہے۔ انہی دنوں انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی اور عام انتخابات کے بجائے ریفرنڈم کی تجویز پیش کر دی۔ اس کے خلاف تقریباً ہر سطح پر شدید رد عمل ہوا۔ فوجی افسروں اور جوانوں کے جذبات صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ اس مرحلے پر ہم نے مسٹر بھٹو پر واضح کر دیا کہ یہ طرز عمل مناسب نہیں۔ قوم انتخاب کا مطالعہ کر رہی ہے اور آپ ایک نئے ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں۔ اس بار ہمارے پیغام میں قدر سختی اور شدت تھی۔ ہماری بات کا خاطر خواہ اثر ہوا اور بھٹو صاحب نے مولانا مفتی محمود سے ملاقات کی اور از سر نو انتخابات کی بنیاد پر مذاکرات کی دعوت دی۔ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ مسٹر بھٹو میری سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چیف آف اسٹاف ہاؤس کے سامنے ہمیشہ 2-3 آدمی بیٹھے رہتے تھے، اس لیے احتیاط اور بھی زیادہ درکار تھی۔ جون کے پہلے عشرے میں ہمیں احساس ہو گیا کہ حکومت مذاکرات میں
مخلص نہیں۔ چنانچہ جون کے وسط میں اہم ترین فوجی افسروں کا ایک اجلاس اسی مکان میں ہوا۔ میں نے تمام کور کمانڈروں کو رات کے کھانے پر بلایا اور ساری تفصیلات ان کے سامنے رکھ دی۔ ہم سب نے اتفاق رائے سے طے کیا کہ اب آپریشن پہلے سے زیادہ ناگزیر نظر آتا ہے، تاہم سیاسی جماعتوں کو ابھی اور مہلت دی جائے۔ اگر معاملات خوش اسلوبی سے طے پاتے ہیں تو فوج کا سردرد ختم، اور اگر حالات کے بگاڑ میں اور شدت اور وسعت پیدا ہو جائے تو پھر آپریشن سے اجتناب نہ کیا جائے۔ اسی رات اس آپریشن کا نام فیئر پلے تجویز ہوا۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ آپریشن کے وقت کا تعین چیف آف اسٹاف کریں گے۔ ہم نے یہ راز فقط اپنے آپ تک محدود رکھا اور CGS کو بھی ہم راز نہ بنایا۔ میرے اسٹاف افسر بھی اس آپریشن سے کلیتاً بے خبر تھے۔ جون کے آخری دنوں میں مسٹر بھٹو نے فوجی جرنیلوں کو کابینہ کے اجلاس میں بلانا شروع کر دیا۔ بعض مواقع پر عجیب و غریب باتیں سامنے آتی۔ ایک رات مسٹر کھر اور مسٹر پیرزادہ نے کہا کہ اپوزیشن شرارت سے باز نہیں آتی، اس کے لیڈر فتنے اٹھا رہے ہیں، ہم ان سب کو قتل کر دیں گے۔ ٹکا خان کے لب و لہجے میں اور بھی تیزی تھی۔ ان کا ارشاد تھا کہ 10-20 ہزار افراد پاکستان کی خاطر قتل بھی کر دینے پڑے تو کوئی بری بات نہیں۔ مسٹر بھٹو بار بار کہتے، جنرل صاحب دیکھا آپ نے میری کابینہ کا موڈ، میں ان حالات میں اپنے وزیروں کا ساتھ دینے کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں۔ ایک رات کابینہ کی پھر میٹنگ ہوئی۔ بھٹو صاحب خاصے پریشان نظر آتے تھے۔ دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد بولے، آئیے جرنیل صاحب آپ بھی اقتدار میں شامل ہو جائیں، زیادہ تر اختیارات آپ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے، بس ایک بار اپوزیشن کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ اس نوع کی باتیں اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں۔ 1 جولائی کو یہی تماشا رات کے 1:30 بجے تک ہوتا رہا۔ 2 جولائی کو بھی اسی ڈرامے کی ریہرسل کی گئی۔ 3 جولائی کی رات کو میرے اعصاب نے حقیقی خطرہ بھانپ لیا، چنانچہ میں بڑے اقدام کا جائزہ لینے لگا۔ حکومت کی ذہنی کیفیت میرے سامنے تھی، اب صرف اپوزیشن کے نقطۂ نظر کا انتظار تھا۔ شام کے 5 بجے مجھے معلوم ہوا کہ نوابزادہ نصر اللہ خان پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، چنانچہ اسی وقت پوری رپورٹ حاصل کی۔ ان کا رد عمل وہی تھا جس کی توقع تھی۔ چنانچہ 5:30 بجے کے قریب میں نے راولپنڈی سے باہر احکام جاری کر دیے کہ رات کے 12 بجے نقطۂ آغاز ہوگا۔ شام کے 8 بجے پرائم منسٹر ہاؤس سے ٹیلی فون آیا کہ آج رات پھر کابینہ کا اجلاس ہوگا اور آپ کی شرکت ضروری ہے، جلد ہی وقت بتا دیا جائے گا۔ یہ پیغام میرے لیے بہت زیادہ تشویش کا باعث بنا۔ اگر 12 بجے تک اجلاس جاری رہا اور میں بھی اس میں شریک ہوا تو کئی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، چنانچہ راولپنڈی کے لیے میں نے وقت آگے بڑھا دیا۔ ایک لمحہ جسم کے اندر کانٹے کی طرح پیوست ہوا جاتا تھا، لاکھوں وسوسے، ہزاروں خدشات۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہمارے منصوبے کا اگر کسی کو علم ہو گیا تو کچھ بھی وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ یہ راز صرف چند افراد تک محدود تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عجب طرح کا احساس منڈلانے لگا تھا۔ خیال کی ایک لہر اٹھی کہ ضیاء تم کہیں غلطی پر تو نہیں؟ کیا تم پاکستان کو ماشاء اللہ سے بحفاظت تمام گزار سکو گے؟ میں نے وضو کیا اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز میں ایک ایسی لذت نصیب ہوئی جو پہلے کبھی میسر نہ آئی تھی۔ 10:30 بجے کے قریب خیال آیا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے رابطہ قائم کر کے کابینہ کے اجلاس کے بارے میں پوچھا جائے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ہاٹ لائن پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ وزیر اعظم دوسرے سرے پر تھے۔ انہوں نے نوابزادہ نصر اللہ خان کی پریس کانفرنس کا ذکر کیا اور حسب معمول اپوزیشن کے رویے کی شکایت کرتے ہوئے میں نے پوچھا کابینہ کی میٹنگ کتنے بجے ہو رہی ہے؟ جواب ملا آج رات کو نہیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور راولپنڈی کو بھی احکامات جاری کر دیے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں 3 طرح کے ٹیلی فون ایکسچینج تھے۔ ایک عام ایکسچینج
دوسری گرین لائن اور تیسری ہارٹ لائن۔ عام ایکسچینج تو ہماری گرفت میں تھا، لیکن باقی 2 لائنوں پر ہمارا کوئی اختیار نہ تھا، چنانچہ عام ایکسچینج کی لائنیں کاٹ دی گئیں، صرف 2 ٹیلی فون کنیکشن اسی طرح رہنے دیے۔ رات کے 12 بجے میں خود جنرل ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا اور پورے آپریشن کی نگرانی تنہا کی۔ اس رات ممتاز بھٹو بڑی دیر تک پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے۔ رات گئے، گھر پہنچے تو فوج کی پراسرار نقل و حرکت دیکھی۔ ادھر وزیر اعظم کے ملٹری سیکریٹری میجر جنرل امتیاز نے فوجی دستوں کو غیر معمولی سرگرم پایا۔ جنرل امتیاز نے مجھے فون کیا۔ میں نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ میرے حکم سے ہو رہا ہے اور تم ہدایات لینے کے لیے میرے پاس چلے آؤ۔ اتنے میں مسٹر ممتاز بھٹو گرین لائن پر مسٹر بھٹو سے رابطہ قائم کر چکے تھے۔ وزیر اعظم نے مجھ سے بات کی۔ میں نے کہا سر، اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا، اب آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، دوسری صورت میں ہمیں طاقت استعمال کرنا ہوگی، نہیں یہ نوبت نہ آئے گی۔ انہوں نے پرسکون لہجے میں کہا، آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ بس آپ کو حراست میں لیں گے، صبح تک چکلالہ رکھیں گے، پھر مری لے جائیں گے۔ میرے بچے آج رات ہی آئے ہیں، میں تو اچھی طرح ان سے مل بھی نہ سکا۔ آپ آرام سے یہ رات پرائم منسٹر ہاؤس میں گزاریے، اگلے روز مری کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہاں شکریہ۔ ٹیلی فون بند ہو گیا اور تاریخ کا ایک باب بھی۔ بعد میں متعدد ذرائع سے مجھے معلوم ہوا کہ مسٹر بھٹو نے مجھے فوج کی سربراہی سے سبکدوش کرنے کے بارے میں 2-3 بار سوچا تھا، مگر اپنی سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ حراست میں لینے کے بعد جب میں ان سے بری میں ملا تو خود ہی میری برطرفی کا ذکر چھڑ گیا۔ کہنے لگے، میرا وجدان کہتا تھا کہ فوج ضرور حکومت سنبھالے گی اور ایسے وقت میرے دوست کا فوجی سربراہ رہنا میرے لیے مفید ہوگا۔ فوجی انقلاب سب کے باہمی مشورے سے آیا ہے۔ خدا کی فضل سے ہماری فوج میں کامل یکجہتی پائی جاتی ہے اور ڈسپلن پوری قوت سے کار فرما ہے۔ ہمارا یہی اتحاد ہماری اصل طاقت کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہمیشہ پاک فوج پر سایہ افغن رہے۔